السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی نشریات کے پروگرام کافی ہاؤس میں میں حاضر ہوں صدیق اکبر۔ ناظرین، ہمارے وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار، جنہیں عوام محبت سے اسحاق ڈالر کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان دنوں جنیوا میں ہیں۔ جب وہ جنیوا جانے والے تھے تو ہمیں بڑی اچھی خبریں دی جا رہی تھیں کہ IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، ہمیں $6 بلین امداد ملے گی، اور وہ لوگ تو بس انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے جانے سے قبل ہی پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اعلان کر دیا کہ IMF کا ایک وفد 3 روز کے اندر پاکستان آ رہا ہے، اور وہ وفد پاکستان کے معاشی حالات بہتر بنانے میں ممد و معاون ثابت ہو۔ بعد میں پتہ چلا کہ 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، لیکن وہ وفد تو نہیں آیا۔ اس کے برعکس ہوا یہ کہ پاکستان کا وفد وزیر خزانہ کی سربراہی میں جنیوا پہنچ گیا۔ ناظرین، جو وہاں سے خبریں آ رہی ہیں وہ تو کچھ حوصلہ افزا نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ IMF کے جس افسر نے ہمارے وزیر خزانہ سے بات کی، اس نے پاکستانی امور پر بات ہی نہیں کی۔ ہوا یہ کہ پاکستان کے وزیر خزانہ اور IMF کے درمیان اس ریجن میں، اس علاقے میں جو موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب معیشت کو نقصان پہنچا ہے اور جو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس پر بات ہوئی۔ یعنی جو گفتگو ہوئی وہ پاکستان اورینٹڈ نہیں تھی۔ پاکستان کے حوالے سے خصوصی گفتگو وہاں کوئی نہیں ہوئی، بلکہ خطے کے ممالک، جس میں ظاہر ہے افغانستان ہے، پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، بھوٹان ہے اور نیپال ہے، یعنی جنوبی ایشیا کے ممالک کی جو ایکولوجیکل، جو موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں، ان پر بات ہوئی، اور یہ بات بھی سائیڈ لائنز پہ ہوئی۔ گویا پاکستان کے وزیر خزانہ IMF سے جو بات کرنے گئے تھے وہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے نہیں تھی، اور نہ ہی پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے تھی، بلکہ وہ بات جو وہاں شروع ہوئی وہ تو ہمارے ارد گرد اور ہمارے ملک میں موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں تھی۔ دوسری بات جو اس وفد میں نمایاں تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ IMF سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اب آپ کے ساتھ وزارت خزانہ کے آفیسرز ہوتے ہیں، وزارت خزانہ کے وہ بابو جو پاکستان کی معیشت کو سمجھتے ہیں، جنہیں علم ہوتا ہے کہ پاکستان کو کتنے زر مبادلہ کی ضرورت ہے، پاکستان کے کن کن پروجیکٹس کے لیے، یا پاکستان کو بین الاقوامی مارکیٹ میں جو اس کے لیے ضروری اشیاء ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل تو گندم کا بھی ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، پٹرول ہے، اور صحت کے حوالے سے، ادویات کے حوالے سے، یہ ضرورت کتنی ہے پاکستان کو زر مبادلہ کی، اس کے بارے میں ایکسپرٹ اوپینین رکھتے ہیں، وہ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک عجیب وفد تھا جس میں پاکستان کی وزارت خزانہ کا کوئی ایک افسر بھی شامل نہیں تھا۔ وزیر خزانہ تھے، اور ہمارے اقتصادی امور کے ایک وزیر ہیں جو پہلے ہمارے اسپیکر ہوا کرتے تھے، مسٹر الیاس صادق، وہ ساتھ تھے، اور کچھ ایک دو اور اسی منسٹری آف کامرس کے کچھ لوگ۔ گویا ہم وفد ہی وہ لے کے گئے تھے جو وفد مانیٹری معاملات پر IMF کے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، لیکن یہاں یہ شور مچایا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے، کہنا چاہیے کہ ایک بہت بڑے مرحلے کو عبور کرنے کے لیے جا رہے ہیں، معاشی مرحلے کو،
اور ایسا نہیں ہوا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو ہوا وہ یہ کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے پاکستان کے عوام کے ساتھ غلط بیانی کی کہ 3 دن کے اندر ایک وفد جو ہے وزارت خزانہ کا وہ پاکستان آ رہا ہے، جبکہ وہ نہیں آ رہا تھا۔ ان حالات میں آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہوگی۔ اب ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت زبوں حالی میں مبتلا تو ہے، لیکن آہستہ آہستہ جوں یہ صورتحال آگے بڑھتی جائے گی اور جس طرح یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی اکانومی کو چلا رہے ہیں، مہنگائی کا سیلاب مزید آنے والا ہے۔ پاکستان کی جو صنعتیں ہیں، خاص طور پر وہ صنعت جو ہمیں پیسہ کما کے دے رہی تھی، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری، وہ تقریباً بند ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ روئی ہمارے پاس موجود نہیں، جسے ہم کبھی ایکسپورٹ کر دیا کرتے تھے، اور اسی طرح ہماری دوسری زر مبادلے کے معاملات بھی، اسپورٹس گڈز یا دوسری چیزیں، ان کا بھی یہی حال ہو گیا ہے۔ اللہ رحم کرے ہم پر۔ لگتا تو یہ ہے کہ یہ حکومت ایک بہت بڑے بحران میں پاکستان کو مبتلا کرنے والی ہے، بلکہ مبتلا کر چکی ہے۔ ناظرین، یہ تھا اس دورے کا حال جو دورہ پاکستان کے وزیر خزانہ نے بہت شد و مت سے کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری یہ بات آپ کے لیے علم کا باعث، انفارمیشن آپ کو ملے گی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، لیڈر ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم آپ کے لیے مزید معلومات جو ہیں آپ کو فراہم کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے، اپنے بچوں کو سردی سے بچائیے۔ دھند ہے اور شنید یہ ہے، بلکہ خبریں یہ ہیں کہ آئندہ 2-3 روز میں سردی کی شدت جو ہے اس میں اضافہ ہونے والا ہے۔ ابھی پرائیویٹ اسکولوں نے، نجی اسکولوں نے اور دوسرے اسکول بھی اسکول کھل گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نجی اسکولوں کے مالکان کے دباؤ کے سبب کھلے ہیں، کیونکہ انہوں نے پیچھے دنوں وصول کرنی تھی۔ حالانکہ دھند جو ہے وہ زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بہرحال خوش رہیے، اپنے ارد گرد کا خیال رکھیے۔